الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود صلوات پڑھے محمد عزاداران امام ماشاءاللہ رات کا یہ حصہ پورا یہ امام بارگاہ پورا یہ درگاہ عالیہ بھرا ہوا ہے بڑی حاجات کو لے کر آپ یہاں آئے ہیں نا اس کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جس کی محبت ایمان ہے جس سے بغض کفر و نفاق بڑی امیدوں سے زائر آتا ہے ایمان کی بارگاہ میں آج تم یہاں پر ہو آج کی رات یہ دعا کرو کہ اللہ تم کو نجف اشرف بلائے اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے امام علی کی زیارت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو سب کی خواہش ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو نجف اشرف نہیں جانا چاہتا امام علی سب کو بلانا چاہتے جب آپ کو یہاں بلایا تو وہاں پہ بھی بلائیں گے لیکن علی کے پاس جانا تو اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہے اس کنڈیشنز کو پورا کرنا پڑتا ہے خاموش ہو گئے نہیں کہ وہ کنڈیشنز کیا ہے دوستو جو مجھے جانتا ہے جو مجھے سنا ہوا ہے وہ جانتا ہے میرے مجلس پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے میں اس وجہ کی مجلس نہیں پڑھتا جب تک کوئی پیغام نہ ہو وہ مجلس نہیں اور جو آپ اتنی دور سے یہاں آئے ایک ایک لمحے کا اجر آپ کو مل رہا لیکن مقصد مجلس پورا نہیں ہوتا مقصد مجلس اس وقت پورا ہوتا کہ جب تم مجلس حسین میں آؤ یا درگاہ عالیہ میں تم 3 دن 4 دن رہو تو بیماریوں کو چھوڑو اور نور کی چیز کو لے کے واپس جاؤ جیسے آئے تھے ویسے واپس نہیں جانا I'm very open زیارت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جیسے تم لوگ اپنے اپنے وطن سے چل کے آئے تھے ہزاروں عورتیں بھی موجود ہیں خواتین میری ماں بہن یہاں آئے تو یہ سوچو کہ امام علی نے تم کو بلایا ہے کتنے لوگ ہیں پورے یو پی میں شیعہ کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے میں یو پی کی بات کر رہا صرف لاکھوں کی تعداد میں مومنین مومنات ہے لیکن آئے کتنے یہاں پہ چند آئے لاکھوں تو نہیں آئے نا سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں تم شکر ادا کرو کہ علی نے بلایا ہے کیا بولو just say thank you to امام علی جانا مولا کے ذریعے پہ روضے پہ اور جا کے بولا مولا تھینک یو ویری مچ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے بلایا بغیر انویٹیشن کے کوئی آتا بھی نہیں یو آر ریئلی لکی عورتوں کو بھی بول رہا بچوں کو بھی بول رہا مردوں کو بھی بول رہا میرے یوتھ کو بول رہا کہ ہم خوش نصیب ہیں اگر مولا علی کی بارگاہ میں آئے یہ ڈر کیا ہے یہ کون سے دروازے پہ آئے ہو جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے ماننے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے مجھے ایک ہی گھنٹہ پڑھنا ہے 50 سے 1 گھنٹہ بس اس لیے کہ میری فلائٹ ہے I have to go back
میرا 8 بجے کا ٹائم تھا، 10:30 بجے مجھے ممبر ملا، کوئی بات نہیں، عزاداری ہو رہی تھی، اسی طرح عزاداری رات بھر کرو تو مجھے پڑھنے دیں بس۔ اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے، جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے۔ ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ اس کے دربار میں آئے ہو کہ جہاں پہ ملائکہ نے آنکھ کے فخر محسوس کیا، جو سر ابراہیم ہے، علی کون ہے؟ سر ابراہیم ہے، انبیاء کے علوم کا وارث ہے، زبور کا دریا ہے، انجیل کا ایلیا ہے، امام محشر ہے، ساقی کوثر ہے، خصیم نار و جنہ ہے، دین کا سردار ہے، متقین کا امام ہے، نیک اماموں کا باپ ہے، نیک اماموں کا باپ ہے، شوہر بطول ہے، اسلام کا عمود ہے، اسلام کا ستون ہے، جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جبرائیل کا دوست ہے، میکائیل کا ہمنشین ہے، مردے جسے پکارتے ہیں اس کا نام علی ہے، تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے، اصلی نور کی چمک ہے۔ یہ سارے صفات تم آپ نے سن لیے۔ اس میں ایک چیز میں نے کہا، ایک جملہ، کہ علی متقین کا امام ہے۔ علی کسی اور کا امام نہیں، ایرے غرے کا امام کا نام علی نہیں، علی متقین کا امام ہے۔ سمجھے بات؟ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، یہاں کے اس طرح ٹائم پاس مت کرو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تم زیارت پہ آئے ہو تو تمہارے بیک آف یور مائنڈ، میں عورتوں کو بھی بول رہا، بچوں کو بھی بول رہا، درگاہ عالیہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے، کوئی چھٹی پہ نہیں آئے ہو، ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے، ہالیڈے پہ جانا تھا تو کہیں اور جانا تھا، یہ علی کا دربار ہے۔ یہاں اس طرح ٹائم پاس مت کرو، جتنی دیر تم یہاں ہو امام علی کے پاس، ڈونٹ مس دا چانس، جتنی تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں وہ کھلنا چاہیے، جتنے تمہارے راستوں میں رکاوٹیں ہیں وہ راستہ کھلنا چاہیے۔ تم آئے ہو جوگی پورا کو ایمٹی ہینڈز، خالی ہاتھ، لیکن جانا خالی ہاتھ نہیں، جھولی کو بھر کے جانا۔ پلیز ٹائم پاس کے لیے یہاں پہ ادھر سے ادھر گھومو مت، اور گھومنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس سے بات اس سے بات۔ جتنی دیر تم ہو یہاں پہ صلوات پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے ولی کی زیارت کرائی۔ جب تم یہاں سے جوگی پورے سے درگاہ عالیہ سے واپس اپنے اپنے وطن کو جانا، اپنے اپنے گھر کو جانا، جس جگہ سے تم آئے ہو، تو تمہارے پاس تمہاری لائف میں چینج آنا، بدلاؤ آنا۔ عورتوں کو بھی بولا، لڑکیوں کو بھی بولا، جب تم جانا واپس اپنے گھروں کو، اپنے خاندان والوں سے ملنا، تو تمہاری لائف میں چینج دیکھنا۔ تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ چینج کیسے آیا، تو بولو میں علی سے مل کے آ رہی۔ یہاں تو سب حجاب میں، اور ایک چیز یاد رکھو، پہلا پیغام میں لڑکیوں کو دے رہا کہ یہاں پر بے حجابی کے ساتھ پھرنا امام علی کو پسند نہیں۔ کیا بولا؟ بے حجابی، سر کے بال دکھ رہے، اور آپ امام علی کے سامنے گھوم رہے۔ What do you think؟ زیارت کوئی پریکٹس کا نام ہے؟ زیارت چینج کا نام ہے، زیارت بدلاؤ کا نام ہے۔ اگر کوئی حجاب نہیں کرتا تھا تو آج مولا علی کی بارگاہ میں جا کے بولو، مولا آپ نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا نا، میں آپ سے وعدہ کر رہی کہ آج کے بعد سر سے حجاب نہیں اترے گا۔ سخت جملے ہیں، ایک بات بولوں،
میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں. میں وہ نہیں ہوں کہ آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں. اگر میں آپ کو 1 گھنٹہ خوش کر کے چلا جاؤں تو مجھے کیا ملنے والا ہے اور آپ کیا دیں گے؟ کل مولا پوچھیں گے کہ اتنے بڑا مجمع کو تو نے خطاب کیا میری بارگاہ میں، میرے پیغام کو کیا پہنچایا؟ اگر میں سیرت علی پہ نہیں چلتا تو دن میں کیسا شیعہ ہوں؟ میں پورے یوتھ کو، ہزاروں آدمی کو جگہ پورے کے اس امام بارگاہ میں بول رہا ہوں، یاد رکھو علی اصول کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، یہ یاد رکھنا. میرا مولا اصول کے معاملے میں بڑا سخت ہے. یہاں آ کر اگر کسی کی واجبات چھوٹ رہی، میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، تو مولا کو خوش نہیں کر رہے، مولا کو ناراض کر رہے. واجبات کو چھوڑنا نہیں ہے. تم اس علی کے چاہنے والے ہو کہ جنگ صفین میں جنگ تیز ہو رہی تھی اور اس وقت میرے مولا نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. تو لوگوں نے کہا مولا نماز، یہ جنگ اتنی تیز اور نماز؟ مولا نے کہا اسی نماز کے لیے تو لڑ رہا. علی نے بتا دیا کہ میرا شیعہ بے نمازی نہیں ہوگا. اور ایک چیز یاد رکھو، برا مت مانو، جو میرا سٹائل ہے میں اسی سٹائل میں پڑھ رہا ہوں، اسے کہ مجھے پیغام دے کے جانا ہے. اگر میرے آج کی اس تقریر کے بعد پورے ہزاروں میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی نماز شروع کر دے تو آج میری مجلس کامیاب ہو گئی. سجدہ کرو اس لیے کہ تمہارا غرور ٹوٹے گا. سجدے سے غرور ٹوٹتا. میرے مولا کی میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ علی کو متقین کا امام، متقین انہیں تقوی والا. دوستو امام علی کو شیعہ کیسا چاہیے؟ 8ویں امام سے پوچھو. میرا مولا بولتا میرے جد کے شیعہ کیسے ہوتے؟ اطاعت گزار، اوبیڈینٹ. سمجھ میں آئی بات؟ ایک ورڈ ہے اوبیڈینٹ، اتنا سا. پورا اسلام اس کے اندر ہے، پورا اسلام اس کے اندر ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو کچھ نہیں. امام علی کو اہل غارہ شیعہ نہیں چاہیے، امام علی کو اطاعت کرنے والا شیعہ چاہیے. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کہ علی کا شیعہ کیسا ہوتا، اطاعت کیا ہے، کہ کیسے. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو چیک کرنا کہ میرے پاس 0.1%، پلیز غور سے سنیں، کیا میرے پاس 0.1% وہ اطاعت ہے؟ غور سے سنو، ایک کمپلیٹ پیغام ہے جوگی پورے کی اس مجلس کا کہ اطاعت کیا ہے، علی کو کیسا اطاعت گزار چاہیے. جنگ صفین تیز ہو رہی، زبردست تیز جنگ ہو رہی، اور امام علی کے جو کمانڈر ان چیف تھے، جو آپ کی فوج کے سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف، جیسے کربلا میں مولا عباس تھے، جنگ صفین میں مالک اشتر تھا. مالک اشتر کا نام سب جانتے. غور سے سنو، کمپلیٹ پیغام کہ مالک اشتر کمانڈر ان چیف ہے. ایک سائڈ پہ مالک لڑ رہا، ایک سائڈ پہ امام علی لڑ رہا، اور جنگ تیز ہو رہی. ہوتے ہوتے ایک سٹیج ایسا آیا کہ مالک امیر شام کے خیمے کے قریب تک پہنچ گئے. کہا کہ اس کو ختم کرو، جنگی ختم ہو جائے گی. مالک جب پہنچے تو امام علی کے جو ساتھ لڑ رہے تھے وہ لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچا تھا صفین میں. اسی لیے میں ہمیشہ پوری دنیا میں یہ بات بولتا ہوں، میرے یوتھ کو بولتا ہوں، جوانوں کو بولتا ہوں کہ ہر چیز میں کمپرومائز کرنا، لیکن ولایت علی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. علی کی ولایت میں نو کمپرومائز، سخت رہنا. عزاداری حسین اور ولایت امیر المومنین میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. میں سب کو بولا، لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ یہ مت کرو کہ تم کسی غیر مذہب سے کے لڑکے سے شادی کرو. نو، مت کرو.
میں کیا کروں، میرے اوپر پریشر ہے. ہماری لڑکیاں کسی اور کے پاس. وائی؟ میں ہمیشہ ہر لڑکی کو یہی بولتا جب کاؤنسلنگ کرتا، میں یہ بولتا کہ بابا سنو، تم کسی غیر مذہب کے لڑکے سے شادی کیسے کر سکتے؟ کہتے کہ مولانا وہ تو مسلمان تو ہے نا. What do you mean مسلمان ہے؟ اس کے بعد کہا کہ مولانا وہ اپنے مذہب پہ رہے گا، میں اپنے مذہب پہ رہوں گی. میں نے کہا پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر اس نے تمہارے بچے کا نام اس کا بیٹا ہے وہ رکھا تو پکارو گے؟ وہ نام کا بچہ تمہاری آغوش میں پلے گا. 24 گھنٹے تم وہ نام لو گے جو نام ہم لے ہی نہیں سکتے زبان پر. زبان نجس ہو جائے وہ نام لینے سے. اگر لڑکی ہو وہ نام رکھو گی جو مادر حسین کی قاتلہ ہے، خاموش ہوگی. یہ بامبے کا واقعہ نہیں ہے، لندن کا واقعہ ہے. میں نے کہا شیم آن یو، شیم آن یو. تھوڑی دیر کے پلیزر کے لیے تم اپنے مذہب کو بیچ رہے. How can you marry the person؟ تم کیسے شادی کر سکتے اس سے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو؟ یہ مت کرو. میں ساری لڑکیوں کو بول رہا، جو بھی سن رہا مجھے اس وقت جوگی پورے میں، کبھی کمپرومائز مت کرو. دعا کرو بیوی سے کہ آپ مجھے غلام علی عطا کریں. اور لڑکا یہ بولے کہ مولا مجھے کنیز عطا کرے آپ کی. لڑکی یہ بولے کہ مجھے آپ کا غلام چاہیے. یہ دعا مت کرو کہ بڑا ہینڈسم چاہیے، بڑے بال چاہیے، کلین شیو چاہیے. یہ دعا مت کرو. یہ دعا کرو کہ علی والا چاہیے، علی والا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دعا مت کرو کہ بڑی اسمارٹ لڑکی چاہیے، بے حجابی چاہیے. نو، کنیز زہرا چاہیے. وہ چاہیے تو پھر اس لیے کہ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. ابھی میں مالک اشتر کے واقعے کو کمپلیٹ کرتا. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. پورے بیچلرز، یہاں اتنے بیچلرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے، سب اسمائل دے رہے، مسکرا رہے دیکھ کے مجھے، رائٹ؟ امام علی سے پوچھ رہے تھے کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا ہے. علی نے کہا کہ پلیز غور سے سنو کہ جب رشتہ بھیجو کسی لڑکی کے پاس تو 2 چیزیں لڑکی میں کبھی نہیں دیکھنا. پلیز میری طرف دیکھو، 2 چیزیں لڑکی میں کبھی نہیں دیکھنا. تو راوی نے پوچھا مولا کیا نہیں دیکھنا لڑکی میں؟ علی نے کہا کہ کبھی یہ نئی کنڈیشن رکھنا کہ بہت پیسے والی ہو اور حسین ہو. کیوں خاموش ہو گئے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حسینے پہ شادی مت کرو. اس لیے کہ لڑکا اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا ہوں، کالا پیلا جیسا بھی ہوں. بیوی خوبصورت ہو، وائی. اگر کوئی خوبصورت بیوی ملتی ہے تو نتھنگ رانگ، شکر ادا کرو اللہ کا. کیا بول گیا؟ تو پورے خاموش ہو گئے. پوچھا مولا کیوں نہیں کریں، یہ کنڈیشنز کیوں نہیں رکھیں؟ حسین ہو اور خوبصورت ہو اور پیسے والی کیوں نہیں رکھیں کنڈیشن؟ کیا خوبصورت میرے مولا نے جواب دیا. علی نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. نہیں سمجھے. آج حسن ہے، 10 سال کے بعد حسن چلا جائے گا. آج پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. پوچھا دیکھنا کیا؟ تو کہا تقویٰ دیکھو، نصیحت دیکھو. سمجھ میں آئی بات؟ تقویٰ دیکھو، نصیحت. تقویٰ ہوگا تم علی کے اوبیڈینٹ بنو گے. اب سنو، مالک اشتر جنگ لڑ رہے، پلیز میری طرف دیکھو کہ علی کو شیعہ کیسا چاہیے. لڑتے بالکل امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچے. جب پہنچے بالکل قریب
تو جو امام علی کے چاہنے والے تھے ظاہری طور پہ لشکر میں علی کے، وہ سب راتوں میں بک چکے تھے. امیر شام نے ان کو پیسے دے کے خرید لیا، کسی کو 10,000، کسی کو 20,000، کسی کو 50,000. یہ سارے کے سارے تلوار لے کر مولا کے سامنے آ گئے اور آگے کہا مالک کو روکو آپ. اگر مالک کو نہیں روکیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. دشمن نہیں بول رہے تھے، جا کے دیکھو تاریخ جنگ صفین کا اینڈ دیکھو. علی کے لشکر والے آ کے مولا کو گھیر لیا، کہا مالک کو روکو. مولا نے ایک پرچہ بھیجا، اب میری طرف دیکھنا. امیر شام کا خیمہ سامنے، مالک استر کی تلوار اٹھی ہوئی ہے. چند لمحوں میں وہ داخل ہوں گے، ختم ہو جائے گی جنگ. چند لمحوں میں تلوار اٹھی ہوئی ہے. جب تلوار اٹھی ہوئی ہے تو اس وقت علی کا پیغام پہنچا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جا. تو اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے کہا کہ میں نے تلوار کو اٹھائی تھی اطاعت علی میں، روک بھی اطاعت علی میں رہا. ایسا اطاعت گزار چاہیے، اپنی مرضی نہیں. جو ایمان کی مرضی ہے اس مرضی پہ چلنا ہے. اگر تم اس مرضی پہ چلو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے. ادروائز یہ دنیا کتنے دن کی ہے بھائی؟ 60 ایئرز، 70 ایئرز، 80 ایئرز، 90 سال، اس سے زیادہ تو نہیں. 60 کے بعد تو سب بونس میں ریٹائرمنٹ ہے نا انڈیا میں. 60 کے بعد تو سب بونس میں چل رہا معاملہ. تو وہ کام کرو کہ جس سے تم امام تک پہنچو. امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، جو اپنے لیے زندہ رہتا وہ نہیں چاہیے. علی کو وہ شیعہ چاہیے جو علی کے لیے کام کرے. کبھی خواہش کی، کبھی سوچا کہ میں امام کے لیے کوئی کام کروں. جب تاریخ کے دو چیزیں بتاتا، پوری تاریخ ہے، پورا اشیاء میرا یوٹیوب پہ موجود ہے کہ ہاؤ کین وی ہیلپ امام علی. دوستو اتنے بڑے مجمع سے میں بول رہا ہوں، اگر تم امام علی کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ تمہارا نام باقی رہے گا. اگر علی کے لیے کام کرو گے. پیسہ کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا، یہ نام کو باقی رکھتا. لڑکیوں کو بھی وہ رکھے، کام کرو، کام کرو. اپنی زندگی کا ایک مشن بناؤ، اپنی زندگی کو ویسٹ مت کرو. تو اس کے لیے پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ ایجوکیشن کو حاصل کرنا ہے. جاہل علی کو سمجھ ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھے، خاموش رہ گئے آپ. جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے علی سمجھ میں آتا. میرے یوتھ کو بول رہا کہ پروفیشنل کورسز میں آؤ. جب تک تم پروفیشنل کورسز میں، آج کل بی ایس کر کے گھروں میں نہیں بیٹھنا. لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اچھا پڑھنا چاہیے، اچھا ایجوکیشن لینا چاہیے. کیوں؟ تم اچھی ایجوکیشن حاصل کرو گی تو پوری زندگی تم اپنے یو پی میں نہیں رہو گی، تمہارے رشتے اچھے آئیں گے، دنیا بھر میں تم جا سکتے، جہاں تم جاؤ گے علی کے پیغام کو پہنچا سکتے. جاہل رہو گے تو اپنے گاؤں میں رہو گے، علم کے ساتھ رہو گے تو پوری دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اس میں پہنچ جاؤ گے. علم کو حاصل کرو، جہالت میں مت رہو. مولا علی کا ایک جملہ ہے، پلیز غور سے سنو. علی کہتے ہیں کہ اگر علم کو حاصل کرنا ہے اور وہ علم کسی منافق کے پاس چلا جائے تو تم جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. ویری کلیئر میسج فرام امام علی. امام علی بول رہے کہ جہالت میرے پاس نہ ہے. اگر کوئی جاہل ہے، علم کے ساتھ آؤ تو علی کے راستے کھلتے ہیں، تمہارے حالات بدلتے. دوستو کب تک اس طرح کی ہم زندگی گزاریں؟ تم ایسے زندگی گزارو، تم کام کرو گے، تم امام علی کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا، نجف اشرف، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. جو گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب نجف اشرف میں آپ انٹر ہوتے، مولا کی وہ سونے کی گنبد ہے، گولڈن ٹوم، اور مولا کا صحن ہے. صرف 2 میناریں، ایک رائٹ سائڈ پہ مینار ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ مینار ہے. مولا کے روضے میں ایک سونے کی گنبد، گولڈن ٹوم، ایک رائٹ سائڈ پہ مینارہ، ایک لیفٹ سائڈ پہ مینارہ. آپ کو معلوم ہے یہ مینارے کے نیچے کون، کس کی لہد ہے؟
کبھی میرے ساتھ زیارت پہ چلو تو میں بتاؤں آپ کو، فری لے کے جاتا ہوں، چلنا ہے؟ لے کے نہیں جاتا، لیڈ کرتا گروپ کو، دنیا بھر کے گروپس کو لیڈ کرتا. مجلس کے بعد لائن نہیں لگانا باہر. دو جو مینار ہے نا مولا کے روضے میں، کتنی دور ہے مولا کی ذریعے سے؟ مثال کے طور پر یہاں امام علی کے ذریعے یہ سامنے 10-12 قدم کے ہو. یہ امام علی کے زمانے کا شیعہ نہیں ہے. امام علی کی شہادت کے 600 برس کے بعد پیدا ہوا، 600 ایئرس کے بعد. آپ سوچ سکتے 600 سال تک علی نے اس جگہ کو روک کے رکھا تھا. جب تک مرضی امام نہ ہو کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی حکومت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو رہتا نہیں ہے. دیر سے سمجھے، رہ بھی جائے تو علی کبھی ظالم کو معصوم برداشت نہیں کرتے. اگر دفن بھی ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو معلوم اس کے نیچے کون ہے؟ علامہ ہلی. آپ سوچو، ہلی امام علی کے زمانے کا شیعہ نہیں. مولا کے زمانے کے شیعہ سلمان مدائن میں، ابو ذر ربضہ میں، عمار سیریا میں، میسم کوفے میں، سارے کے سارے دور ہے. مولا نے اس کو اپنے قریب کیوں بلا کے رکھا؟ اس نے انہوں نے اپنی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا امام علی کے لیے. آج ایران کی پوری شیعت ان کی وجہ سے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مرجعیت کی طاقت ہی آ رہے. مرجعیت کو چھوڑ کے زندگی مت گزارو، ہمیشہ اپنے مرجع کی عزت کرو. مرجع کی عزت، اسے کہ مرجع ہماری عزت ہے. اب میں اس پہ نہیں بولتا زیادہ. دوسرے مینارے کے نیچے کون ہے؟ 1000 سال امام علی کی شہادت کے 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے مقدس اردبیلی ہے. آپ سوچو امام نے ان کو کیا جگہ دی. اب میں ایک بات یہاں بولتا، غور سے سنو. امام علی کے روضے میں، امام علی کے اطراف پورا اتنے ججیت ہمارے مراجع دفن ہیں کہ اگر یہ لوگ باہر رہتے تو ہر لحظ سے معجزے ہوتے. لیکن سورج کے سامنے ستارے تھوڑی چلتے. میرا مولا سورج ہے، یہ سارے کے سارے ستارے. کہ یہ مولا کا اطراف میں سارے یہ لوگ دفن ہیں کہ جنہوں نے امام علی کے لیے پوری زندگی کو کام کیا، ایسے کام کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ یقین کے اوپر. آپ لوگ آئے ہیں، 4 دن رہیں گے، 3 دن رہیں گے، عبادت کریں گے، دعائیں مانگیں گے. یقین کو پہلے پیدا کریں، یقین کے ساتھ علی کے سامنے رہو. اور ولایت علی میں جو یقین ہے نا وہ کہیں نہیں ملے گا. جو کچھ حاجات کو لے کر آئے یہ سمجھ کے دعا کرو کہ یہ میرے مولا کا نجف ہے. اشرف میں نہیں گیا تو یہاں پہ آیا. اور کیا کہ بولو مولا کو کہ مولا میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کا غلام. I'm here مولا. یقین کو پیدا کر کے جا کے علی سے مانگو، پھر دیکھو دیتے کیا ہے. اگر تم خالی گھومتے رہو گے، جتنی دیر آج کی رات 2 راتیں گزر گئی، آج کی رات ہے، کل کی رات ہے، پرسوں تو ختم ہو گیا پروگرام. 2 راتیں باقی ہیں. 2 راتوں میں وہ کام کرو جو حسین کو بھی پسند ہے، ہر امام کو پسند ہے، امام علی کو پسند ہے. میں سارے یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. مجلس کے بعد تم جب سونے جاؤ اپنے اپنے بستروں میں، اس سے پہلے میں تم سے 15 منٹ مانگ رہا سارے مجمع سے. 15 منٹس امام علی کے نام پہ دینا. آج کی رات، آج اور کل کی رات جو میں دے رہا آپ کو، یہ کر کے دیکھو. اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کیا ہے. ہو سکتا ہے تم مانگو اور تمہاری دعا پوری ہو جائے. امام علی کی جو سب سے فیورٹ نماز تھی شب نماز. 3 رکعت نماز پڑھو. آج ہوم ورک دے کے جا رہا ہوں. نماز کے معاملے میں سر جھکا لیا آپ نے. میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. جب آئے ہو تو علی کو کچھ تو دو. کچھ نہیں دو گے، صرف لینے آئے ہو. مولا کو دیا کیا آپ نے اب تک؟ کچھ بھی نہیں دیا نا. نماز شب پڑھو 3 رکعت بس.
عصر کے وقت 3 رکعت نماز پڑھو جا کے مولا کے روزے میں، اور پڑھ کے بولو مولا یہ مولا حسین کے لڑکیوں کی اگر رشتہ نہیں ہے تو بہترین نماز ہے، رزق کا کسی کو پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے، اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ بہترین نماز ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے، تمہارے رشتوں میں محبت پیدا ہو جاتی اور اولاد ہوتی، اس لیے کہ نماز شب میں امام علی نے مولا عباس کو مانگا تھا اور حسین نے سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ لڑکا بھی چاہتے تو نماز شب پڑھو، لڑکی بھی چاہتے تو نماز شب پڑھو، کم از کم یہ 3 دن 2 دن جو تمہارے پاس ہیں 2 راتیں، اس کو ویسٹ مت کرو، جتنا موقع مل رہا اتنی عبادت کر کے علی کے روزے میں رہنے کی زیادہ کوشش کرو، گھومنے کی کوشش مت کرو، یا مجلس کرو یا مولا کے روزے میں چلے جاؤ اور جا کے بولو مولا میں اتنی دور سے آپ کے پاس آیا، آپ کائنات کا مشکل کشا ہے، میری اتنی بڑی لسٹ ہے، میرے یہ پرابلمس ہے، اس کو آپ سالو کریں، علی نہیں کریں گے تو کون سالو کرے گا، یہ کرو۔ اور آج امام علی کو تحفہ دینا، آج اور کل دونوں دن، میں بڑی زیارت نہیں دے رہا، اگر عاشورہ پڑھو گے تو نتھنگ لائک دیٹ، اگر کم از کم وارثہ آپ یہ پڑھو، اس لیے کہ دوستو سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، یاد رکھو، جب تم کہتے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین کربلا سے تم کو جواب دیتا ہے، تو سوچو تم امام علی کے روزے میں 2 کام کرنا، مجلس کے بعد اندر جانا، 3 رکعت شب نماز پڑھ لو اور زیارت وارثہ 5 منٹ کی ہے، پڑھ کے دیکھو کہ تمہاری زیارت کی قبولیت کیسے ہوتی، تم دیکھو کہ جو تمہاری دعائیں تم لے کر آئے ہو وہ کھلتے کیسا ہیں، اس لیے کہ اگر میں امام علی کو کوئی تحفہ نہ دوں تو پھر میں دے رہا کیا، یا آپ خود بولو کہ جب آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہو تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے، غریب کوئی مٹھائی لے کے جاتا، کوئی نہ کوئی تحفہ، ہم علی کے پاس کیا تحفہ لے کر آئے، ہم غریب، ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کا امیر ہے، تم جا کر اتنا بولو کہ مولا میں کچھ نہیں دے سکتا، آپ کو صرف زیارت وارثہ اور نماز شب کا تحفہ دے رہا، تم یقین کرو میری بات پہ، منبر سے بول رہا، ہزاروں کے مجمع میں بول رہا، یہ کر کے دیکھو کہ علی تم کو عطا کیا کرتا ہے، صلوات پڑھے محمد والے۔ تھینک یو۔ 40 منٹ کی مجلس ہوگی، بس دوستو میرے پاس 20 منٹ ہے، بس 40 منٹس کی مجلس ہوگی، میں نے 2 پیغام دیے، بس آخری پیغام جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، جس دعا سے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، یہ کس کے جملے ہیں، کس زیارت کے جملے ہیں؟ ارے نہیں یار، گڈ، یہ عاشورہ کے جملے، کہاں بولتے؟ سجدے میں جا کے بولتے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، کہ پروردگار تو مجھے شفاعت الحسین عطا کر یوم الورود لحد میں۔ یہ جملے خروج میں بھی پڑھو، جتنا پڑھو گے اتنا تمہاری زندگی بدلتی جائے گی، لائف میں چینج آنا، ٹوٹل چینج آنا، خوش اس میں ہونا کہ میں نے امام کے لیے کچھ کام کیا۔ تمہارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے حسین کی، اس سے بڑی کوئی طاقت ہے؟ کوئی طاقت ہے کہ کیسے مولا عطا کرتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح امام آج بھی حسین کے معجزہ، اللہ ہم کو 40 کی زیارت نصیب کرے۔ ہاں ویری گڈ یار، اتنے آہستہ بول رہے ہیں، منہ کھل رہے نہیں، آمین میں کیا تکلف ہے۔ زیارت 40 کے لیے بابا سے بلند سلوات پڑھو۔ بس میں نے ختم کر، 40 منٹ کی مجلس ہوگی، غور سے سنو۔ 40 میں جو گئے وہ دیکھے، سب کو مولا زیارت نصیب کرے آئندہ سال، یہ پورا مجمع جائے اور دنیا بھر سے لوگ جائے، مولا حسین کا چہلم ہے، وہاں جا کے آنکھیں کھل جاتی، طاقت حسین کا اندازہ ہوتا کہ کیا پاور ہے تمہارے پاس، کیا طاقت ہے حسین کی۔ دوستو آپ سب پلیز غور سے سنو، جب آپ کربلا معاملہ جب جاتے ہو
تو کربلا مولا میں اس سال کتنے لوگ تھے؟ 25 ملین. جو ایک رپورٹ ہے 35 ملین، 35 ملین مطلب پلیز میری طرح دیکھو، میں کیلکولیشن بتا رہا، 3.5 کروڑ، 2.5 ملین مطلب 25 ملین مطلب 2.5 کروڑ. آپ انصاف سے بولو، کیا 2.5 کروڑ لوگ کربلا میں آ سکتے؟ امپاسبل ہے، ناممکن. کربلا کی چھوٹی چھوٹی گلیاں، وہاں ٹوٹل پاپولیشن صرف 30 لاکھ کا ہے کربلا محلہ کا. 2.5 کروڑ کیسے سما گئے؟ ابھی تک نہیں سمجھے. 2.5 کروڑ میں منیمم سائز پہ جا رہا. 2.5 کروڑ کا مجمع روز اربعین کربلا محلہ میں تھا. زمین کو دھس جانا چاہیے. اتنی چھوٹی گلی کہاں سے آ گئی ہے؟ ہمارے پاس روایت یہ ہے کہ مولا حسین زمین کو پھیلا دیتے، زمین پھیلتی تو اتنے لوگ سماتے. حج میں 30 لاکھ جاتے تو پرابلمز. اتنی بڑی حکومت، لیکن حج واجب ہے تو ضرور جانا. لیکن کربلا میں 2.5 کروڑ آدمی کھڑا ہوا ہے اربعین کے دن، سب اربعین میں موجود ہے. تو ہمارے روایتیں یہ ہے کہ حسین زمین کو پھیلا دیتے. دوستو، زمین کو وہی پھیلا سکتا جس کے باپ کی زمین ہو. آخر تک سب مل کے ایک آواز میں اتنا پکارو کہ مولا علی تم کو پلٹ کے دیکھ لے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سدا پڑے بابا کے بلے. بس میں آخری اسٹیج پہ آ گیا، آخری حصے پہ آ گیا. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. 15 منٹ ہے بھائی بس. جس کے باپ کی زمین ہوتی وہی پھیلا سکتا. آپ اور میں پھیلا سکتے؟ ابو تراب کا بیٹا ہے حسین، اتنا پھیلا دیتا کہ سب آ کے سمجھ جاتے. 2.5 ملین 2.5 کروڑ آدمی زیارت کر کے آیا اپنے اپنے وطن میں. کبھی آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوا کہ اربعین کا زائر آ کے بولے کہ میرے وہاں اتنا مجمع تھا کہ مجھے روٹی نہیں ملی؟ کوئی زائر آ کے بولا اتنا مجمع، اور اگر نہیں ملی تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اتنا بڑا مجمع، ایک روٹی نہیں ملی آپ کو تو کوئی بات نہیں، گھروں میں ہو جاتا بعض وقت. ایک آدمی ملا آپ کو جو یہ بولا ہو کہ میں پیاسا رہ گیا اور پانی نہیں ملا اتنے لوگوں کا، اور کوئی یہ نہیں بولا کہ کوئی میں بھوکا رہ گیا. کیوں؟ اب سنو، اب میں آپ سے پوچھتا اتنے بڑے مجمع سے، آخری اسٹیج پہ ہوں میں. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم المرود. 25 ملین 2.5 کروڑ آدمی اربعین کے دن مولا حسین کے پاس تھے. غور سے سنو، تھے نا؟ تو صبح میں ایک روٹی کھائی ہوگی، شام میں ایک روٹی کھائی ہوگی. میں صرف 2 روٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر 2 روٹی کھائے تو کتنی روٹی چاہیے؟ کبھی سوچا کہ 5 کروڑ روٹی اربعین کے دن سے ایک ایک روٹی کی بات کر رہا. 5 کروڑ روٹی چاہیے، کہاں سے آئی؟
فیکٹری میں بنی. ایسا بھی نہیں ہے کہ 1 مہینہ پہلے بنا کے لا کے رکھ دیا, نہیں, سب فریش ہونا. 5 کروڑ روٹی فریش بننا کتنا مشکل ہے, ایک دن میں بن سکتی؟ امپاسبل ہے, امپاسبل. دوستو اب پتا چلا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. 5 کروڑ روٹی 40 کے دن میں منیمم سائز پہ جا کے بات کر رہا. کربلا محلہ میں لوگوں نے 1 روٹی کھائی ہے. اب پتا چلا, اب معلوم ہوا کہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں, انسانوں کے بس کی بات نہیں. کسی فیکٹری میں زمین پہ نہیں بنی. وہ جو 5 روٹیاں ملائکہ نے فاطمہ کے دروازے سے لیا تھا, حسین کی ماں کے دروازے سے بھیک مانگا تھا, 5 روٹیاں ملی تھی. اللہ نے کہا وہ 5 کے بدلے میں 5 کروڑ بھیجوں گا. صلوات پڑھ لے محمد والے. یہ معجزہ حسین کا ہے. اتنی بڑی طاقت تمہارے پاس ہے, حسین کا پاور تمہارے پاس ہے, اس کو یوز کرو. میرا غریب امام. دوستوں میں کیا کروں, میرا وقت ہو گیا, میری مجبوری ہے. میں نے 2 پیغام بھی دیے کہ کرنا کیا ہے, آپ کو ہوم ورک بھی دیا کہ یہ ہوم ورک ضرور کرو. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا, ہاتھ جوڑ کے, زیارت امام حسین پڑھ کے امام علی کو ہدیہ کرو, نماز شب پڑھو اور دعا کرو مولا سے. واجبات کو مت چھوڑو یہاں کے. سر سے عورت حجاب نہ اتارے, جھوٹ نہ بولیں, یہاں بیٹھ کے غیبتیں مت کرو, ان کی بات ان کی بات. تم امام علی کے سائے میں ہو, کچھ تو سیکھ کے لے کے جاؤ. مجھے بتایا گیا کہ 50 سے 60 ہزار آدمی اس وقت یہاں موجود, ہو سکتا ہے زیادہ. اگر یہ پورے 50,000 میں کوئی ایک بھی چینج ہو جائے میری مجلس سے, میں کامیاب ہو گیا, ممبر کا حق ادا ہو گیا. حسین غریبوں کا غریب امام ہے, مظلوموں کا مظلوم امام ہے. مسلسل آپ مجلسیں سنتے ہوئے صبح سے آ رہے, بہت تھکے ہوئے. میری ماں بہنیں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی, جہاں تک نگاہ جاری امام, میری ماں بہنیں اور میرے بھائی, میرے بچے. کیوں آئے ہوئے؟ 1 گھنٹے کی تقریر میں ایسا عمل کرو کہ مادر حسین تم کو دعا دے. مظلوم بی بی زہرا نے یہی پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کب بابا؟ آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہارے حسین کا ماتم کریں گے. تو میری مظلوم بی بی کے دل کو سکون ملا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا. آج اگر ہم زندہ ہیں تو میری مظلوم بی بی کی دعا سے زندہ. تکلف سے مت رو, تکلف سے مت رو, آہستہ نہیں رونا. چھٹے امام نے ابو بصیر سے یہی کہا تھا, یہی سوال کیا تھا مجلس میں کہ ابو بصیر تم میرے جد پہ روتے نہیں ہو؟ تو ابو بصیر نے کہا مولا میرا پورا رومال گیلا ہو گیا. تو امام نے کہا ابو بصیر میرے جد پہ ایسے نہیں روتے, ایسا رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روتی ہے. ایسے گریا کرو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے جب بی بی ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان گریا کرو. مولا آباد رکھے, آپ کی آوازیں بلند ہو جائے. اللہ تم کو کوئی غم مت دے. آج کی مجلس سے کوئی سوکھی آنکھوں سے جانا نہیں. جب تمہاری آنکھوں میں آنسو رہے تو اس وقت حسین کی دکھیاری ماں سے دعا مانگو.
مولا کو یہی پسند ہے اور کچھ نہیں پسند. جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی بول رہا ہے اگر حسین کے غم میں نہیں رو گے تو پھر کب رو گے؟ مولا حسین نے روز عاشور مولا کا ایک خطبہ ہے، اس میں مولا کا ایک ارشاد ہے، ایک چھوٹا سا ارشاد ہے لیکن پورا مرثیہ ہے. اس ارشاد کیا ہے؟ پورا مرثیہ ہے. اس میں امام نے ایک عجیب جملہ کہا. امام یہ کہتے ہیں، آپ تڑپ کے روئیں گے، امام مولا حسین کہتے ہیں عاشورے کے دن کہ میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا. اسی طرح رو کہ آج مولا علی کے دل کو سکون ملے. آج امام علی تم کو دعا دے، امام علی دعا دے. مولا حسین کہتے ہیں میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا ہے. کہاں کہاں رلایا؟ قاسم کا پامال لاشا اٹھایا تو حسن کی محبتیں یاد آئی، اور محمد کی لاشیں اٹھائی تو زینب کی غربت یاد آئی. عباس کے کٹے ہوئے چادر اٹھایا تو زینب کی چادر یاد آئی. سکینہ کو گود میں بٹھا کر رخسار کو چومتے تھے اور کہتے تھے ارے یہ رخسار اب نیلے ہو جائیں گے، اتنے تماچے آئیں گے. مولا آباد دیکھ، مولا سلامت رکھے تم کو، سلامت رکھے. یہ دعا میں نہیں دے رہا، میری مظلوم بیوی دعا دے رہی تم کو. حسین کہتے ہیں میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کر کے روئے کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ تمہارا حسین کتنا غریب ہو گیا کہ بچے کے لیے پانی مانگا کہ میرے بچے کو تیر مار کے ذبح کر دیا. میں آخری حصے پہ آ گیا، 2 یا 3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. آپ کی آوازیں مسلسل بلند ہو گئی. بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے، میرا مولا پرسے کو قبول، میرا مولا پرسے کو قبول کرے. دوستو سب کا سنا، ایک چیز کو میں نے چھوڑا جان بوجھ کے، وہ اب پڑھوں گا. حسین کہتے ہیں کہ میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. آپ صرف اس سے اندازہ لگا کہ وہ حسین کہ جو صبح سے لاشیں اٹھا تھکا ہوا، ایک آواز کے اوپر جو ضعیف ہو گیا. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. ایک آواز آئی تھی میدان سے، اس کے بعد حسین ضعیف ہو گئے. وہ کس کی آواز تھی؟ وہ علی اکبر حسین کا جوان بیٹا. بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں. علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام. حسین زمین سے اٹھے، زمین سے گر گئے، پھر اٹھے، پھر گر گئے. بار بار کہتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کدھر ہے؟ بیٹا آنکھوں کا نور چلا گیا. اور جب علی اکبر کے پاس پہنچے تو دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا تھا. حسین نے گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، رخسارے میں رخسارا رکھ کے کہا ولدی حسین آیا. دو منٹ میں ختم کر رہا مجلس. ایسا پرسا رہو کہ لیلا تم کو دعا دے. حسین نے رخسارے میں رخسارا رکھ دیا، کہا ولدی حسین آیا. جواب نہیں ملا. شانے کو ہلایا، کہا میرے لال بابا آیا بیٹا. جواب نہیں ملا. حسین علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے
آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، دیکھا شہزادے